پیدائش 11 باب اس کی 22 سے 25 آیت تک۔ پیدائش 11 باب اس کی 22 سے 25 آیت۔ اور سروج 30 برس کا تھا جب اس سے نحور پیدا ہوا، اور نحور کی پیدائش کے بعد سروج 200 برس اور جیتا رہا، اور اس سے بیٹے اور بیٹیاں پیدا ہوئیں۔ نحور 29 برس کا تھا جب اس سے تارا پیدا ہوا، اور تارا کی پیدائش کے بعد نحور 119 برس اور جیتا رہا، اور اس سے بیٹے اور بیٹیاں پیدا ہوئیں۔ اس کا برملا تماشا بنائے اور اسے سارے اختیارات کو چھین کر اپنے لوگوں کو دے دیے۔ انسان آدم کے گناہ کے باعث آپ سے الگ ہو گیا تھا، لیکن مسیح کی صلیبی قدرت کے باعث پھر اسے باپ کہنے کا حق ملا۔ میں دعا کرتا ہوں خدا ان کو اس کو آزادی دے کہ پاک کو ہمارا استاد بنے، وہ ہمیں سکھائے اور ہمیں سیکھنے سمجھنے اور آج کے کلام کی باتوں پہ عمل کرنے کا بھی فضل دے۔ آپ میری زبان ہنٹ و الفاظوں خیالات کا ذمہ لیں اور اس کلام کو جو آپ نے دیا ہے پاک روح کی رہنمائی میں بیان کرنے کا فضل دے۔ اس سارے جنریٹر کے سسٹم کو بھی خدا ٹھیک کر سکے، ہمارے وسائل کو مہیا کرے تاکہ ہم ان چیزوں کو ٹھیک کر سکیں۔ کلیسیا کے دلوں کو خدا نرم کرے جن کے دل سخت ہیں آپ کو دینے کے لیے۔ ہم دنیاوی کاموں میں کتنا بڑھ چڑھ کے حصہ لیتے ہیں، لیکن خدائی کاموں میں اتنے کنجوس ہم کیوں؟ ہمیں پتہ نہیں کہ برکت دینے والا خدا ہے، زندگی دینے والا بھی خدا ہے۔ ہمارے کلیسیا کے کمزوری کے باعث، خاندانوں کے خدا کے کاموں میں آگے نہ بڑھنے کے باعث ہم بہت سی چیزوں سے محتاج ہیں۔ سو خدا رحم کرے اور ہمارے وسائل کو مہیا کرے تاکہ یہ ساری چیزیں پورے ہو سکیں اور ہم آزادی کے ساتھ اس سارے خدمت کے کام کو انجام دے سکیں۔ شروع سے لے کر آخر تک آپ میری حفاظت کیجیے، خدا ہم یسوع مسیح کے نام سے۔ آج ہم بات کرنے لگے ہیں زندگی کم کیسے ہوتی ہے، انسان جلدی کیوں مر جاتا ہے۔ روئے زمین پر کوئی ایسا شخص نہیں ہوگا جو یہ نہ چاہے کہ وہ لمبی عمر پائے۔ ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ وہ بچوں کے بچے دیکھے، لیکن اگر وہ جلدی مر جاتا ہے تو آج ہم اس کی وجوہات جانیں گے کہ اس کی وجوہات کیا۔ ابھی جو پیدائش 11 باب اور اس کی 22 سے 25 آیتیں پڑھی گئی، اس میں 18ویں پشت کا آدم سے ہم ایک بندے پر بات کرنے لگے ہیں جس نے 18ویں پشت میں سب سے کم عمر پائی۔ کتنی عمر پائی؟ کتنی عمر پائی؟ ابھی حوالہ پڑھا گیا، کتنی عمر پائی؟ کسی کو نہیں یاد؟ ابھی تو سنایا گیا تھا کلام، ابھی تو حوالہ پڑھا گیا تھا 119 سال۔ یہ کلام مقدس میں 18ویں پشت میں سب سے کم عمر کا بندہ جو جلدی مر گیا۔ تو اس کے بارے میں جانیں گے کہ یہ کیوں اتنی جلدی مر گیا۔ نحور کے لفظ کا مطلب ہے سانس نہ لینا، یعنی نتنوں سے آواز نکالنا۔ جیسا نام ہوتا ہے ویسے بندے کا کردار بھی ہوتا ہے۔ اس کا باپ جو تھا وہ اپنی قوت اور اپنی طاقت پر بھروسہ کرتا تھا، یہ ناہور کا جو باپ۔ اور پیدائش 11 باب کی 24 اور 25 آیت میں اس نے پوری عمر نہیں پائی، یہ جلدی مر گیا۔ اور اس کے جلدی مرنے سے خاندان کے لوگ حیران تھے۔ بائبل میں سب سے لمبی عمر کس نے پائی؟
बाइबल मुकद्दस में सबसे लंबी और किसने पाई? मथुसेलह ने। कितनी उम्र थी उसकी? हाँ, ये सबसे लंबी उम्र का आदमी था। इससे ज्यादा किसी ने उम्र नहीं पाई। और 18वीं पुश्त में जो आदम की आगे नस्ल चली उसमें से ये शख्स नहूर जो था ये जल्दी मर गया। और इसके जल्दी मरने की हम वजह देखेंगे। पहली बात, गुनाह की वजह से ये जल्दी मर गया। कलाम मुकद्दस में अचानक जो मौत है उसको गुनाह से मिलाया गया। अचानक मर जाना, अचानक किसको कहते हैं? किसको कहते हैं अचानक? नागहानी मौत। नागहानी मौत क्या होती है? हार्ट अटैक, ब्रेन हैमरेज, ऊपर से नीचे गिर के मर जाना, गोली लग जाना, अचानक खबर सुननी मर गया। ये नागहानी मौत है और ये गुनाह की मौत है। खुदा कभी भी नहीं चाहता कि आप नागहानी अचानक मौत मरे। अय्यूब 22 बाब और उसकी 15वीं आयत में लिखा है, क्या तू उसी पुरानी राह पर चलेगा जिस पर शरीर लोग चले? लोग शरारत करते हैं, लोग गुनाह करते हैं, लेकिन वो समझते हमें खुदा कुछ नहीं कह रहा, हम ठीक हैं। लेकिन खुदा का कलाम आगाह करता है अय्यूब 22 की 16 में, जो शरीर लोग हैं वो वक्त से पहले उठा लिए जाते हैं। अभी उनकी मौत नहीं होती, अभी वो मरना नहीं चाहते, उनका वक्त नहीं होता, लेकिन गुनाह की वजह से खुदा वक्त से पहले उनको उठा लेता है। कई औरतें जवानी में मर जाती हैं, उनकी एज नहीं होती। कई मर्द जवानी में मर जाते हैं, शौहर। कई बेटे और बेटियां जवानी में मर जाती हैं, उनकी उम्र नहीं होती। सो अय्यूब 22 की 16 में लिखा है, जो अपने वक्त से पहले उठा लिए। हमने कभी सोचा नहीं कि ये हमारा अजीज इतनी जल्दी क्यों चला गया, ये इतनी जल्दी क्यों मर गया। कई दफा 1 साल होता है शादी को, 2 साल शादी को होता है, बीवी शौहर मर जाता। वजह गुनाह की वजह से। ज़बूर 55 उसकी 23 आयत में लिखा है, खूनी और दगाबाज अपनी आधी उम्र तक भी जीते, वो नहीं जीते रहे। हमने कभी इतनी तहकीक ही नहीं की और कभी वापस आने की भी कोशिश नहीं की कि ये क्यों इतनी जल्दी मर रहा। क्या तो उसी पुरानी राह पर चलेगा जिस पर शरीर लोग चले, जो अपने वक्त से पहले उठा लिए गए। जब कोई शख्स तौबा करता है, यीशु मसीह में आ जाता है, तो खुदा उसके बदन में कितनी तब्दीलियां लाता है। नया दिल, नई रूह, नया लिबास। अब जिस शख्स को नया दिल मिल जाए, उस दिल में अटैक नहीं होना चाहिए, उसके वॉल नहीं बंद होने चाहिए, क्योंकि उसे नया दिल मिल गया। ये इस नए दिल में उस वक्त गड़बड़ होगी जब वो शरारत के काम करेगा, जब वो खुदा से ज्यादा दुनियावी कामों को तरजीह देगा। ये नहूर की वजह यही थी कि वो खुदा से ज्यादा दौलत और इज्जत को तरजीह देता था। वाज 7 बाब और उसकी 7वीं आयत में लिखा है, हद से ज्यादा बदकार ना हो, तू अपने वक्त से पहले क्यों मरेगा। लोग अक्सर ये एक फिक्रा इस्तेमाल करते हैं, इसकी लिखी इसी तरह थी, इसने मरना ही अभी था। यह बिल्कुल गलत सेंटेंस है, यह बिल्कुल गलत बात है। एक शख्स शराब पीता है, क्या होगा? क्या होगा?
بولے اس کے گردے ختم ہو جائیں گے. ایک شخص نشہ کرتا ہے، سگریٹ پیتا ہے، 2 نالیاں گلے کے اندر، ایک سانس کی اور ایک خوراک کی، وہ آہستہ آہستہ بند ہوتی جائے گی. سگریٹ پینے والا سمجھتے ہیں نیٹ سے تو پینا کچھ نہیں ہوئے، پھیپڑے اس کے آہستہ آہستہ کیا ہو جاتے ہیں، وہ جلدی مر جائے گا. تو کیوں کاہے کو جلدی مرے گا؟ 2 قسم کے لوگ ہیں جو اچانک مرتے ہیں، جن کو بائبل پیش کرتی ہے. یعقوب 4 باب اس کی 6 میں مغرور آدمی جو غرور کرتا ہے چیزوں پر. لکھا ہے خدا مغروروں کے علاوہ کسی کا پیچھا نہیں کرتا. کبھی کسی چیز پر پراؤڈ نہ ہو، مغرور نہیں ہونا چاہیے کسی بات پر. یعقوب 4 کی 6 میں خدا مغروروں کا مقابلہ کرتا ہے. اور مکاشوہ 21 کے 8 دوسرے وہ لوگ جو جھوٹ بولتے ہیں. ایک زبور بھی گاتے ہیں، جھوٹ اور بتلان. جب آپ جھوٹ کا سہارا لیں گے، جب آپ مغرور ہوں گے، آپ اچانک مر جائیں گے. سادہ زندگی گزاریں، دولت کے پیچھے نہ بھاگیں، عزت کی فکر نہ کریں، شہرت کے متوالے نہ بنیں. لوگ بڑے لوگوں کے ساتھ تصویر کھنچا کر فخر محسوس کرتے ہیں، لیکن آپ کو پتا ہونا چاہیے اخیہ بڑا تھا، یہ ایلیا بڑا تھا. اخیہ بادشاہ تھا، ایلیا، لیکن خدا کی نظر میں ایلیا بڑا تھا، اخیہ چھوٹا تھا. ہم بڑے لوگوں کے ساتھ تصویریں کھنچا کر، ڈال کر، دکھا کر اپنے آپ کو بڑا محسوس کرتے ہیں. یہ غلط ہے. مغرور شخص کا خدا پیچھا کرتا. اب جو نحور تھا، یہ اپنی زندگی کے وقت میں وقت سے لطف اندوز ہو رہا تھا. کئی لوگ انجوائے کرتے ہیں، خدا کے لیے ان کے پاس کوئی ٹائم نہیں ہوتا. دیکھیں عبادت 10 بجے ہے، 10:30 نہیں ہے، 11 بجے نہیں ہے. آپ کو 10 بجے سے پہلے آنا چاہیے. اگر میں باپ ہوں تو میری عزت کرو. گاڑی کا ٹائم 6 بجے، ہم 5 بجے جائیں گے. جہاز کا ٹائم 8 بجے، ہم 6 بجے جائیں گے. اگر پیپر 8 بجے ہے تو 7 بجے بچہ نکل جائے. خدا کے ساتھ ہمارا رویہ نیچ اور گھٹیا ہوتا ہے. ہمیں خدا کو اپنی زندگی میں اول درجہ دیں. کاموں سے پتہ چلتا ہے. خدا یسوع مسیح نے کہا تم ان کے پھلوں سے انہیں پہچان لو گے. زندگی کے کام جو واضح کرتے ہیں کہ آپ کی محبت کس کے لیے. امثال 29 کی پہلی آیت میں لکھا ہے جو بار بار تنبیہ پا کر گردن کشی کرتا ہے وہ ناگہاں کیا ہوگا؟ برباد ہو جائے. جب کلام سنایا جاتا ہے، کلام سنانے کا مقصد یہ ہے کہ آپ توبہ کریں. خدا آپ سے آگاہ کر رہے ہیں آپ غلط ہیں، آپ ٹھیک ہو جائیں. لیکن ہم کلام سن کر اتنے سن ہو گئے کہ اس کا ہماری زندگی میں عمل ہی کوئی نہیں. جو بار بار تنبیہ پا کر، اسرائیلیوں کی زندگی کی بربادی کی کیا وجہ تھی؟ وہ خدا کے کلام کی پرواہ نہیں کرتے تھے، اور ان سب کی لاشیں بیابان میں ڈھیر ہو گئی. خدا کے کلام کی تحقیر نہ کریں. نحور کے نام کا جو مطلب ہے، یہ اشارہ دیتا ہے کہ اس نے اپنی ساری زندگی عیاشی میں، دنیاوی کاموں میں گزاری. اس کا دل وہاں لگا ہوا. کئی لوگ صبح سے شام پیسہ اکٹھا کرنے میں لگے، انہیں یہ نہیں پتا کہ خداوند یسوع مسیح سے جدا ہو کر ہم کچھ نہیں کر سکتے. دولت اور عزت کے لیے اس نے اپنی ساری زندگی لوٹا. آج بھی کئی انسان دولت کے پیچھے لگے ہوئے، عزت کے پیچھے لگے ہوئے، مشہور ہونے کے پیچھے لگے ہوئے، لیکن وہ ایک بات بھول جاتے ہیں کہ خداوند فرماتے جو کچھ آسمان پر، زمین پر، وہ دولت، عزت، صحت سب
خدا کے ہاتھ، یہ وہی عطا کرتا ہے، اپنے آپ سے انسان یہ سب کچھ نہیں پا سکتا۔ اتنا ہوشیار بننے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے، ہمیں اپنی روحانی جو زندگی ہے اس پر نظر کرنی چاہیے کہ میری روحانی لائف کیسی ہے۔ اگر ہم محسوس کرتے ہیں کہ آپ کی روحانی زندگی ٹھیک نہیں ہے، اس کی اصلاح کریں۔ اب نحور جو تھا یہ لالچی بھی تھا اور دنیاوی کاموں میں بھی جکڑا ہوا تھا۔ میں نے 27 سال ایئر فورس میں نوکری کی، لیکن کبھی اتوار کو میں نہیں گیا، کبھی نئے سال کو میں ڈیوٹی پہ نہیں گیا۔ میں ایسی سیٹنگ کرتا تھا کہ میں خدا کے حضور سے کبھی غیر حاضر نہ۔ میں نے پارٹ ٹائم کیا ہے، کبھی پیسوں کے لیے نہیں بھاگا، عبادت کے ٹائم میں یہی ہوتا تھا، لالچ نہیں کبھی کیا۔ لوگ لالچی ہیں، وہ خدا سے زیادہ پیسے کے پیچھے بھاگتے ہیں۔ اور امثال 28:16 میں لکھا ہے، خدا کو لالچی سے نفرت ہے اور اس کی عمر بھی دراز نہیں ہوتی۔ لوگ لالچی ہیں، پیسے کے لالچی، عزت کے لالچی، اور ایسا شخص لمبی عمر نہیں۔ مگر خدا یسوع مسیح نے اس کے بارے میں کیا کہا؟ لوکا 9:25 میں، اگر آدمی سارے جہان کو حاصل کر لے، اپنی جان کا نقصان اٹھائے تو اسے کیا فائدہ؟ آپ دولت مند ہو جائیں، کروڑ پتی ہو جائیں، لیکن آپ عذاب میں ڈال دیے جائیں تو کیا فائدہ؟ دنیا میں آپ بے شمار ایسے لوگوں کو دیکھتے ہیں۔ خداوند یسوع مسیح اس بات سے خدا خوش ہوتا کہ نحور خدا کے پاک ارادے میں چلتا، وہ خدا کو خوش کرتا۔ آپ کو خدا کو خوش کرنا چاہیے، دنیاوی کاموں میں مت لگے رہیں، پیسے کے پیچھے مت بھاگیں، عزت کی فکر نہ کریں۔ تمہارا سویرے اٹھنا، دیر میں آرام کرنا اور مشقت کی روٹی کھانا، آگے کیا لکھا ہے؟ آگے کیا لکھا ہے؟ کیونکہ وہ اپنے محبوب کو، کیا مطلب ہے اس کا؟ تھوڑی محنت کرے گا زیادہ برکت ملے گی۔ ہم صبح سے شام تک لگے رہتے ہیں، پھر بھی ٹارگٹ چیز نہیں کر پاتے، اس لیے کہ خدا کے ارادے میں نہیں، ہمارے پاس دعا کا ٹائم ہی نہیں۔ جب ہم دنیاوی کاموں میں اپنے آپ کو اتنے ایڈجسٹ کر لیں گے تو دعا کے لیے وقت کہاں ہوگا؟ ویسے کہلاتے ہم خدا کے نام سے ہیں۔ اگر یہ راست بازی کی زندگی بسر کرتا نحور اور دنیا میں گناہ کے خلاف جنگ کرتا تو یہ خدا کو پسند آتا، لیکن اس نے ایسا نہیں کیا، اور یہ وقت سے پہلے کیا ہوا؟ مر گیا۔ کبھی کبھی ان حوالوں کو پڑھا کریں۔ ایوب کی کتاب پہلے باب کی 21 آیت پڑھیں، شاباش جلدی، اور ایک وائس 5 باب کھول لیں۔ ایوب پہلے کی 21 پڑھ دیں اور وائس 5 کی 15، ذرا جلدی سے پڑھ دیں 2 حوالے۔ یہ حوالے کبھی کبھی پڑھا کریں جی۔ اور کہا، ننگا میں اپنی ماں کے پیٹ سے نکلا اور ننگا ہی واپس جاؤں۔ وائس 5 کی 15 بھی پڑھیں۔ جس طرح وہ اپنی ماں کے پیٹ سے نکلا، آگے اسی طرح ننگا واپس جائے گا، آگے پھر جائے گا، آگے اور اپنی محنت کی اجرت میں کچھ نہ پائے گا، آگے جسے وہ اپنے ہاتھوں میں خالی آ جائے گا۔ یہ یاد رکھا کریں، جب انسان دنیا میں آتا ہے تو کیا لے کر آتا ہے؟ کچھ بھی نہیں، اور جب جاتا ہے تو کس کے لیے بھاگ دوڑ کر رہے ہیں آپ؟ کس چیز کے لیے فکر مند ہے آپ؟ کچھ ساتھ نہیں انسان لے جا سکتا۔ مسیح کو حاصل کرے۔ خداوند یسوع مسیح نے کہا، آج تیری جان تجھ سے، کیوں؟ کیونکہ تو اپنے مال پر بھروسہ کرتا ہے۔ یہ پڑھا کرے حوالے کبھی کبھی۔ انسان جب آتا ہے اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہوتا، اور جو جاتا ہے خالی آتی جاتا ہے۔ کوئی مرسڈیز کے ساتھ دفن نہیں ہوتا، نہ اپنے گولڈ کے ساتھ وہ جاتا ہے، نہ اپنے پیسوں کے ساتھ وہ جاتا ہے۔ کلام کہتا ہے خالی ہاتھ آتا ہے، وہ خالی چلا جاتا ہے۔ تو کیوں اب اتنے پریشان؟ بڑی خوبصورت ایک دعا ہے، ذرا میرے ساتھ امثال کی کتاب کو، ہو سکتا ہے آپ کو یہ اچھی نہ لگے دعا، لیکن یہ بڑی زبردست دعا ہے۔ یہ بندہ بڑی خوبصورت چند باتیں کہتا ہے، لیکن کہتا بڑی مزیدار۔
کی ذرا یہ چند باتیں دیکھیں ذرا. 30 بات امثال 30 چھوٹی سی دعا کرتا ہے, یہ بڑی مزیدار دعا ہے. کبھی کبھی اس کو بھی دعا میں رکھ لیا کریں. 7 آئے, میں نے تجھ سے 2 باتوں کی درخواست کی. یہ اجور ایک خدا کا بندہ ہے. یہ کہتا ہے خدا میں نے 2 باتوں کو تیرے سامنے رکھا ہے, میرے مرنے سے پہلے ان کو مجھ سے دریغ نہ کر. بطالت اور درگوئی کو مجھ سے کیا کر, اور مجھ کو نہ کنگال کرنا دولت. آگے آپ پڑھیں ذرا. میری ضرورت کے مطابق مجھے روزی دے. ہو یہ تو ہم کبھی نہیں بولتے. کتنا مشکل ورڈ ہے یہ ہے خدا کو خوش کرنا. نحور نے ایسا نہیں کیا. اس نے خدا کو خوش نہیں کیا. وہ اپنی عزت دولت اور اس کی عیش میں مگن رہا, دنیاوی کاموں میں مگن رہا. وہ بہت پہلے مر گیا. میری ضرورت کے مطابق مجھے آگے کیا لکھا ہے؟ ایسا نہ ہو کہ میں سیر ہو کر انکار کروں اور کہوں خداوند کون ہے؟ یہ اکثر ہوتا ہے. آگے یا مبادہ محتاج ہو کر چوری کروں آگے اور اپنے خدا کے نام کی تکفیر. کبھی کبھی یہ چھوٹی سی دعا بھی مانگ لیا. جب ہمارے پاس ہماری طاقت سے زیادہ پیسہ آتا ہے پھر ہم کیا کرتے ہیں؟ پھر ہم سوچتے ہیں, سب سے پہلے کہتے ہیں موبائل چینج کرتے. نکا جب موبائل کیس کا بڑا لے, ہاتھ میں پکڑا ہو تو پتہ لگے امیر آدمی ہے, روح بے شک گندی ہو, یہ سپر ہونا چاہیے. پھر ہم سوچتے ہیں ڈریسنگ چینج کر لینی چاہیے, ہم اپنا سٹائل چینج کر لیتے ہیں, لیکن بھول جاتے ہیں کہ جو دینا جانتا ہے وہ تموتیس پہلا اس کا 6 باب بڑی خوبصورت بات پولس کہتا ہے. ابھی آپ نے مثال میں وائز اور ایوب میں پڑھا, ذرا تموتیس کیا کہتا ہے 6 باب اس کی 7 آیت میں کیا لکھا ہے جی؟ کیونکہ نہ ہم دنیا میں کچھ لائے آگے اور نہ کچھ اس میں سے لے جا سکتے آپ ہیں. کچھ نہیں لے جا سکتے. ان باتوں کو یاد رکھا کریں. نحور غلطی کر گیا, وہ دولت عزت کے چکر میں رہا, وہ دنیاوی کاموں میں اس نے اپنے آپ کو ڈال دیا, خدا کو اس نے ترک کر دیا, روحانیت اس میں سے نکل گئی اور وہ جلدی مر گئی. لکھے ہنو خدا کے جو سے بولے کیا مطلب ہے اس کا؟ کتنے سال تک چلا؟ 300 سال تک خدا کے ساتھ ساتھ چلتا. ایک دن بھی اس نے اپنا قدم خدا کی مرضی کے خلاف نہیں اٹھایا. خدا کے ارادے اس کی مرضی میں چلتا رہا. اور لکھا ہے وہ خدا کو پسند آیا. آپ خدا کو پسند آئے تاکہ آپ جلدی نہ اٹھائیں, پوری عمر پا کر آپ اس دنیا میں سے جائیں گے. یاد رکھیں رومیو پہلا باب اور اس کی 18 ہے. خدا کا غضب جو ہے وہ آسمان سے ان سب کے خلاف بھڑکتا ہے جو حق کو ناراستی سے دبا دیتے ہیں, جن کو پتہ ہے یہ ٹھیک ہے اور وہ نہیں کرتے. اگر ایک شخص اتوار کو صبح 8 بجے اٹھے گا تو وہ 10 بجے آ جائے گا, لیکن جو 10 بجے اٹھے گا وہ 12 بجے ہی آئے گا. میں 5 بجے اٹھوں صبح, ہمارے سامنے یہ تماشا بھی لگا ہوا تھا, 3 سوا 3 بجے ہم سو گئے, لیکن میں 5 بجے اٹھوں. کیوں؟ خدا سے زیادہ جسم کو مت پالیں. لیٹے رہتے ہیں جسم پہ, کروٹیں بستر پہ بدلتے رہتے ہیں, پھر آنکھ کھول کے دیکھتے ہیں بڑا ٹائم ہے, پھر سو جاتے ہیں. خدا کو اپنی زندگی میں بدل کر جائے. ذرا پڑھیں رومیو پہلا باب. کئی دفعہ ہم 21 آیت میں کیا جان جاتے ہیں خدا کو. ذرا شاید کو پڑھیں رومیو پہلا باب جی 21 آیت میں کیا لکھا ہے؟ اس لیے کہ اگرچہ انہوں نے خدا کو جان تو لیا, آگے بہن خدا کے خدائی کے لائق اس کی ہم جان جاتے ہیں خدا کو, مگر وہ جس لائق اس کی عبادت نہیں کرتے. میں کہتا ہوں افسوس اس ایماندار پر جس کے پاس خدا کو دینے کے لیے نہ ہو.
پالوس کہتے ہیں تیرے پاس خدا کے کاموں کے لیے موجود ہونا چاہیے. کیا فائدہ آپ کی کمائی کا جب خدا کو دینے کی باری آتی آپ کے پاس ہے ہی نہیں. خدا کو جان تو لیا مگر اس کی خدائی کے لائق اس کی تمجید. آگے بہن پڑھے ذرا. ہدایت کے لائق اس کی تمجید بھائی صاحب اپنے آپ کو دنا جتا گناہ جتا کر بے وقوف بن گئے. ہم ٹھیک کر رہے ہیں, اپنے آپ کو پرفیکٹ سمجھتے ہیں. کئی داعیہ کی دینا پسند نہیں کرتے, دنیاوی کام سب فٹ ہوں. وہ کہتے ہیں یہ پرانے عہد نامے میں تھا. بس سمجھ نہیں آئی یہ کلام پرانا اور نیا الگ الگ ہے. نہیں دیتے کئی لوگ, نہیں دیتے, وہ پسند ہی نہیں کرتے خدا کو دینا. لیکن بائبل کہتی ہے جو خدا کے دیوں میں سے نہیں دیتا اس کی کمائی پر برکت نہیں لعنت ہوتی ہے. وہ لعنت کے نیچے ہے شخص جو خدا کے پیسے میں ٹھگتا ہے, ڈنڈی مارتا. خدا کو جان تو جاتے ہیں لیکن اس کے لائق اس کی عزت نہیں کرتے. اور 21 آیت میں کیا لکھا؟ باطل خیالات میں پڑ گئے. اور رومیوں پہلے باب کی 32 آیت میں لکھا اپنے آپ کو تبدیل نہیں کیا. تبدیل کریں جب کلام کو سنا جاتا ہے, جب سنایا جاتا ہے تبدیلی لائیں اپنے بدن کو. تبدیلی لائیں. جب آپ تبدیلی لائیں گے تو خدا آپ کو کیا دے گا؟ برکت دے گا. امثال 9 کی 11 پڑھیں, پھر ہم دعا کریں. امثال 9 باب اس کی 11 آیت کو پڑھیں. کیا لکھا جی؟ امثال 9 اس کی 11 جلدی پڑھیں. کیونکہ میری بدولت تیرے آیاں بڑھ جائیں گی آگے اور تیری زندگی کے ساتھ زیادہ ہوں گی. یہ سب خدا کی بدولت ہے. آپ جلدی نہیں مریں گے. بچوں کے بچے دیکھیں گے, بچوں کے بچے کتنی پشت, تیسری چوتھی پشت خدا کہتا ہے تو دیکھیں گے. اگر آپ اپنے بچوں کے بچے دیکھنا چاہتے ہیں تو اپنی زندگی کو تبدیل کریں. دنیاوی کاموں میں سے نکلیں, دولت کے پیچھے بھاگنا چھوڑ دیں. ابھی میں آپ کو ایک چھوٹی سی گواہی دوں گا, وہ گواہی آپ کو یقین نہیں آئے گا, یقین نہیں آئے گا. میں آپ کو سنا دیتا ہوں, گواہی سنیں. آپ کہیں گے آج ہوتا ہی نہیں ہے, کیونکہ آپ کے ساتھ کبھی ہوا نہیں ہے نا. ہوا ایسے کہ مجھے جمعرات کو ایک فون آیا بینک سے, تو آپریشن مینیجر نے فون کیا, لگا جی آپ کا اکاؤنٹ جو ہے وہ یہ اپ ٹو ڈیٹ کرنے کے لیے 1000 جمع کروانا پڑے گا, وہ بھی آج 5 بجے سے پہلے. تو میں نے کہا ٹھیک ہے, کل نہیں کہنا, نہیں آج آپ کو آج 5 بجے سے پہلے 1000 جمع کرو. میں نے کہا ٹھیک. میں 1000 لے کر بینک گیا, فارم فل کیا, شناختی کارڈ کی کاپی پکڑی, ٹوکن لیا. جب میرا نمبر آیا, جب میں کاؤنٹر پہ گیا تو میں نے اس کو دیا. وہ کہنے لگا مولوی صاحب پیسے تو اس پہ آئی نہیں. میں نے کہا میں نے آپ کو ابھی پکڑایا ہے. کہہ رہا ہے کچھ خیال کریں, آپ نے دیے ہی نہیں مجھے. میں نے کہا میں نے دیا. وہ کہتا ہے نہیں دیے. میں نے کہا میں کیمرہ دیکھوں گا. میں نے اس کو اپنا تعارف کروایا, کیونکہ اگر آپ کسی کے ساتھ انگریزی میں تھوڑی بات کریں وہ سمجھ جاتے ہیں, پڑھے لکھے. وہ سمجھ گیا, آپریشن مینیجر کے پاس مجھے بھیج دیا. میں نے کہا مجھے ویڈیو دکھا. میں لاؤں پیسے, یہ آپ کا کاؤنٹر پہ گڑبڑ ہوئی ہے. اس عورت نے کہا بیٹھ جائے. اس نے ویڈیو کیمرہ چلایا, یا میں ہاں یہ میں بیٹھا ہوں. کہنے لگی دیکھیں یہاں تو پیسے نہیں گرے, اب کاؤنٹر پہ چلتے ہیں, کاؤنٹر پہ بھی دیکھیں آپ کے پیسے نہیں گرے, آپ نے ان کو نہیں دیے. میں چپ ہو گیا. میں نے کہا چلے ٹھیک, میں گھر آ گیا. لیکن میں نے کہا خداوند میں نے کبھی تیرے پیسے میں بددیانتی نہیں کی. میں خدا کو 10% نہیں, اس سے کئی گنا زیادہ دیتا ہوں. میں نے کبھی 10واں حصہ نہیں دیا. میں کبھی خدا کو 15 کبھی 20% دیتا ہوں, 10% نہیں دیتا. یہ یاد رکھیں. میں نے کبھی اپنے پیسے کو اپنا نہیں, خدا کا پیسہ ہمیشہ سمجھا. میں نے کہا خدا یہ میرے ساتھ 1000 روپے کی کیوں بےایمانی ہوئی ہے, میں لے کے جاؤں یہ کیوں ضائع ہو گیا. میں جمع کرا کے آ گیا گھر. تو بینک والے فون پہ فون کرتے رہے,
میرے اس نمبر پر، اس میں ابھی بھی 13 کالیں موجود ہیں، تو میں نے اگنور کیا۔ اب جمعے کے دن صبح 9:35 پر مجھے بینک سے کال آئی، تو اس نے بتایا میں آپریشن مینیجر فلاں فلاں بات کر رہی ہوں، آپ کلیم ایرک، میں نے کہا کہنے جی آپ کا 1000 روپے مل کے آ کے لے۔ میں حیران ہو گیا، میں نے کہا یہ کہاں سے کر لیا؟ سنیں غور سے، اگر آپ خدا کے پیسے میں دیانتدار ہیں نا، آپ کا 1 روپیہ بھی نہیں گم ہونا چاہیے۔ اگر آپ خدا کے پیسے میں دیانتدار ہیں، آپ کا پیسہ 1 روپیہ بھی ڈاکٹر نہیں کھا سکتا۔ ڈاکٹر وہ پیسے کھاتا ہے جو آپ دائیں کی نہیں دیتے، وہ پیسے ڈاکٹر کھائے گا، خدا کبھی نہیں کھانے دیتا اپنے لوگوں کو۔ میں گیا، میں لا کے بیٹھا ہوں، دیکھ کے مسکرانے لگ پڑی، کہنے لگی بیٹھ گئے۔ مجھے پوچھتے ہیں، کہنے لگی کہ ایک کسٹمر نے آپ کے پیسے اٹھائے اور وہ کسٹمر آپ کے جانے کے گھنٹہ بعد ہمیں واپس کر گیا۔ اس نے کہا میں نے جب سے 1000 روپے اٹھایا میں بے چین ہوں، میں واپس کر گیا ہوں۔ تو یہ آپ کا 1000 روپے ہے، ویسے بھائی آپ کرتے کیا؟ میں نے کہا جی میں تو ریٹائر ہوں ایئر فورس۔ نہیں، اس وقت آپ پریزنٹ کیا کر رہے ہیں؟ میں نے کہا میں ایک مقامی چرچ کا پاسٹر ہوں۔ کہنے آپ شریف آدمی ہیں، اس لیے آپ کے پیسے آپ کو ملے۔ خدا کبھی اپنے لوگوں کا 1 روپے کا بھی نقصان نہیں۔ دعا کریں خدا کے پیسے میں دیانتدار بننا سیکھیں، لالچی نہ بنے۔ خدا کے پیسے میں ڈنڈی ماریں گے دگنا نکل جائے گا۔ دنیا کے کام پہلے کرتے ہیں، خدا کو سائڈ پہ لگا دیتے ہیں، خدا بھی دیکھ رہا ہوتا ہے، اچھا پکڑوں گا میں۔ آئیے خداوند کے بیت میں شریک ہو۔